السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صفدر آفیشیل کی جانب سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ بتاؤں گا اور اپنی ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کر دوں گا۔ یہ جو آج کا عمل ہے یہ میرے حضرت جی بھی بتایا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں تھا تو ایک صاحب جب میرے پاس ہے اور کہنے لگے کہ میری ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے، آپ وہ حل کر دیں، تو میں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس ہستی کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چاروں طرف بیٹھ کے یا مسجد نبوی کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے صرف ایک تسبیح پڑھ لیں اور 2 نفل نماز پڑھ لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوستو، یہ جو آج کا عمل ہے یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ دوستو، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ دعا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک۔ ہم اس دعا میں اللہ سے کہتے ہیں کہ مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور ہم اس دعا میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے حبیب کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ سے یہ عرض کریں، میری طرف سے میرے رب کو سفارش کریں، آپ بھی میری طرف سے میرے رب کو یہ سفارش کریں کہ میری یہ حاجت ہے۔ جب یہ حاجتی کا جو لفظ ہے آپ دعا میں دیکھ سکتے ہیں، جب یہ حاجتی کا لفظ ہم پڑھیں گے تو اپنے مقصد کو، اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی اور اپنی الجھن کا سخت ترین تصور کرنا ہے۔ مطلب ایک تڑپنے والی کیفیت میں آ کے جب حاجتی کا ورڈ بولیں گے تو ہم اللہ سے بولیں گے یا اللہ میری حاجت ہے، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ پوری کر دے۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو جب یہ عمل دیا تو اس اللہ کے بندے نے بڑی طاقت سے اور بڑی توجہ سے اور بڑے انہماک سے یہ عمل کیا۔ عید کے بعد جب وہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے کہ کیا ہی عمل دیا آپ نے، وہ قدرت نے سارا نظام ہی بدل ڈالا۔ میں اپنی پوسٹ پہ واپس چلا گیا، میری جو پریشانی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اس دعا کا واقعی لاجواب فائد ہے۔ تو دوستو، یہ دعا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ہمیں بتائی ہے۔ تو آپ بھی یہ دعا پڑھیں، اور جب بھی آپ لفظ حاجتی پہ پہنچیں تو آپ اللہ سے دعا کریں، اپنے مقصد کا تصور کریں۔ اور بیسیکلی ہم اس دعا میں اگر کوئی مدینہ شریف میں ہے، مسجد نبوی شریف میں ہے، تو وہ یہ دعا پڑھ کے یہ تصور کرے گا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ، کہ نبی علیہ السلام سے سفارش کریں گے کہ آپ میرا یہ جو عرضی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے۔ تو ظاہری بات ہے، آپ یہ امیجن کریں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اللہ سے کوئی دعا کی ہو، ٹھیک ہے، اپنے لیے کی ہو یا امت کے لیے کی ہو، کسی بھی ایک امت ہی کے لیے کی ہو، تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد کیسے کریں گے۔ لا محالہ طور پہ جب بھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ عرضی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں، تو دعا کے قبول ہونے کے 110% چانسز ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ یہ جو مطلب کہ دعا ہے یہ صرف مدینہ شریف میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ لوگ رہتے ہیں، آپ یہ بس تصور کریں گے اپنے مقصد کا، اور دعا پڑھ کے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، میری یہ عرضی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ اور جب لفظ حاجتی پہ پہنچیں تو اپنے مقصد کا تصور کر لیں۔ اس حدیث کا میں آپ کو ایک حدیث پاک سے حوالہ دیتا ہوں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کیا ہے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور فرمایا کہ وہ نبینہ تھے آنکھوں سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائی۔ تو انہوں نے جب یہ پڑھی تو پہلے نابینا تھے، بعد میں بینا ہو گئے، مطلب وہ در بدر بھٹک رہے تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، آنکھیں چلی گئی تھیں ان کی۔ اس دعا کی برکت سے وہ نابینا سے بینا ہو گئے۔
مطلب آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بالکل ہی نابینا ہو، اسے کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، تو اس دعا کے پڑھنے سے وہ بینا ہو جائے گا، اس کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ تو جو بوڑھے ہیں جن کو اینک لگی ہے، یا ویسے جوان بھی آج کل ایسے ہی ہیں، تو ان کی اینک اتر جائے گی، چاہے جتنے مرضی نمبر کی ہو۔ جب بالکل ہی مطلب کہ آنکھیں بالکل سلب ہو چکی ہوں، جس سے بالکل نظر ہی نہ آتا ہو، اگر وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اس دعا کی برکت سے، تو اینک تو بالکل بھی اتر سکتی ہے۔ تو بس ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 نفل نماز پڑھنی ہے، حاجت کی نیت کر لیں۔ دوستو یہ جو عمل ہے، یہ ایسے سمجھ لیں کہ 1.5 صدی سے تقریباً یہ چلا آ رہا ہے، نسل در نسل، سینہ در سینہ، عمل در عمل یہ چلا آ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس سے بہت زیادہ مشکلات کے حل پائے، ناکامیاں دور ہوئیں، اور دل کی جو ٹھنڈی مرادیں ہیں وہ اس سے ملی ہیں۔ تو یہ میرا آج کا وظیفہ تھا دوستو، یہ آپ ضرور کریے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو۔